السلام علیکم ناظرین۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ فار 1000 سبسکرائبرز۔ تو تھمبنیل دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم تو سکون روح کی دوسری قسط آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے پہلی قسط دیکھی ہے ان کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ناول بیس کرتا ہے اسلام کے رولز پہ کہ نامحرم محبتوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں دوسری قسط کی طرف۔ آج ہی وہ امریکہ سے میٹنگ کر کے واپس آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کامیاب ہوا تھا۔ ابھی وہ ایئرپورٹ سے گھر جا رہا تھا۔ کراچی کی ٹریفک تو ہر کوئی پریشان رہتا ہے۔ جہاں کہیں ٹائم پر پہنچنا ہو اس ٹریفک کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، اور اوپر سے گرمی بھی شدید قسم کی ہوتی ہے۔ ابھی ایسا ہی ہوا، وہ ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ ایک تو یہاں کی ٹریفک کا کوئی حال نہیں، دماغ خراب کر رکھا ہے۔ اس نے جھنجھلا کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ ابھی وہ ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا کہ اچانک ایک جگہ اس کی نظر ٹھہر سی گئی۔ وہی سیاہ نور سے بھرپور آنکھیں۔ وہ کتنی دیر تک ایسے ہی رہا، پھر جب ہوش میں آیا آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی تو وہ دو سیاہ آنکھیں والی پری وہاں نہیں تھی۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ وہ صرف ایک خواب اور کچھ نہیں۔ میری لائف میں اب کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر ٹریفک کھل گئی اور اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ابھی حذیفہ اور نمرات تجوید کی کلاس لے کر فارغ ہوئی تھی۔ درس کی کلاس اسٹارٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم تھا، اس لیے دونوں مدرسے کے پارک میں بیٹھی تھی، اور آج نمرات بہت خوش لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، بڑی خوش لگ رہی ہو میری جان؟ حذیفہ نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں یار، میں بہت خوش ہوں آج۔ پتہ ہے امی ابو نے اس رشتے سے انکار کر دیا، اب مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، اس نے خوشی سے کہا۔ اللہ کا شکر، میں نے کہا تھا نا، اللہ سب بہتر کرے گا، تم فضول میں پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہاں، اللہ کا لاکھ بار بھی میں شکر ادا کیا جائے تو کم ہے حذیفہ۔ میں نے امی کو ساری بات بتا دی۔ امی کو بھی وہ کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا، اس لیے امی نے ابو سے بات کی اور انہوں نے منع کر دیا انہیں فون کر کے۔ نمرا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اچھا اب چلو میری جان، اب تم خوش رہو اور چلو، کلاس بھی اسٹارٹ ہونے والی ہے۔ ہاں چلو۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر کلاس کی طرف چلی گئی۔ زنیرہ بھی کراچی آ گئی تھی اور اس کے دو کیوٹ بچے بھی، اور گھر میں تو جیسے رونق لگ گئی تھی، اور آج ابکار کی بھی واپسی ہو گئی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ابکار نے بآواز بلند سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ گئے صاحب؟ زنیرہ منہ بنا کر اس کے گلے لگی۔ ہاں آ گیا، چلا جاؤں کیا واپس؟ اس نے زنیرہ کی ناک کھینچی۔ اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ بہن کو فون کر کے پوچھ لیتے کہ ٹھیک طرح سے پہنچ گئی ہو یا نہیں، زنیرہ نے شکوہ کیا۔ مجھے پتا تھا تم خیریت سے پہنچ گئی ہوگی، اگر تم خیریت سے نہ ہوتی تو تم نے ایئر لائن والوں کو سکون نہیں رہنے دینا تھا، اس نے شرارت سے کہا۔ ہا 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 ہا، ویری فنی، زنیرہ نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا اب لڑنا بند بھی کرو، حلیمہ بیگم نے کہا۔ اور بھائی میرے دونوں جگرز کہاں ہیں؟ اور اتنا سناٹا کیوں ہے گھر میں؟ اس نے تعجب سے پوچھا، کیونکہ جب بھی زنیرہ آتی تھی خاموشی کم ہی پائی جاتی تھی۔ وہ دونوں ابھی سوئے ہیں، تھوڑی دیر پہلے ہی بہت پوچھ رہے تھے تمہارا کہ کب ماموں آئیں گے، حلیمہ بیگم نے کہا۔ حلیمہ بیگم بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا لگا دیں، باتیں بعد میں کر لیجیے گا آپ لوگ، مبین صاحب نے ان کی باتوں سے تنگ آ کر کہا۔ جی ابھی لگاتی ہوں، اور ابکار تم بھی فریش ہو جاؤ، کھانا کھا کر آرام کر لینا، انہوں نے اس کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اوکے ماما، ابھی آیا، یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا، اور زنیرہ بھی اٹھ کر کچن میں چل دی اپنی امی کے پاس۔ ماما، آپ نے ابکار کی شادی کا کیا سوچا ہے؟ اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ میں نے سوچا ہے اس کی شادی کا، پر وہ نہیں سوچنا چاہتا۔ میں جب بھی اس متعلق بات کرتی ہوں وہ ہمیشہ نظر انداز کر جاتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ ابھی تک ماضی میں ہی اٹکا ہوا ہے، انہوں نے اداس لہجے میں کہا۔ ماما، کب تک وہ ماضی کے پنوں میں الجھا رہے گا؟ جسے جانا تھا وہ جا چکے ہیں، اور اب اسے بھی آگے بڑھنے کا پورا حق حاصل ہے، اور اب تو یہ گھر بھی کتنا سونا سونا ہو گیا ہے، اور ابکار، اس کی تو پرانی ہنسی اور شرارتیں کہیں گم ہی ہو گئی ہیں۔
اس نے بھی اداس لہجے میں کہا، میں ماں ہوں، بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں اس کی مسکراہٹ میں کتنا پھیکا پن ہے۔ ابھی بھی صرف ہماری وجہ سے ہی اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پتہ ہے زینو، وہ آج بھی پوری رات نہیں سوتا، اور کبھی کبھی تو اسے یہ روشنیاں بھی چبھنے لگتی ہیں۔ میرا دل کٹ کر رہ جاتا ہے اس کی یہ حالت دیکھ کر، لیکن پھر بھی اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کتنا تنہا ہے اندر سے۔ کہتے کہتے ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ ماما آپ روئیں نہیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے افکار کو بہت ساری خوشیاں دے گا، اور دیکھنا اسے بہت اچھی شریک حیات ملے گی، اور میں بات کروں گی اس نے ماں کو ساتھ لگا کر تسلی آموز لہجے میں کہا۔ بس اللہ اب میرے بچے کی زندگی میں خوشیاں لے آئے، آمین، انہوں نے دل سے دعا دی۔ آج درس کی کلاس میں نامحرم محبتوں پر بیان دیا جا رہا تھا۔ آج کل کی نامحرم محبتیں وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہی ہیں، اور ان کے اکثر انجام گناہ کی صورت نکل رہے ہیں۔ ہمارے اسلام میں کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں جن سے ہم اکثر تنگ آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری بہتری کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں نامحرموں سے خود کو محفوظ رکھنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ جب دو نامحرم اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے بیچ شیطان ہر وقت موجود ہوتا ہے، اور پھر وہ محبتوں کو ہوس میں تبدیل کر دیتا ہے، جس سے زنا جیسا گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے۔ آج کل کے ماں باپ کا بھی اس میں بڑا ہاتھ ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بچوں پر زیادہ ہی بھروسہ کر لیتے ہیں، اور پھر انہیں آزادی دے کر پورا موقع دیتے ہیں اپنی لائف جینے کا، اور پھر نظر بھی نہیں رکھتے۔ آج کل اگر بچہ ماں باپ کے سامنے بھی کسی لڑکی یا لڑکے کا بے تکلفی سے ذکر کر رہا ہوتا ہے تو ماں باپ بچے ہیں، دوست ہیں کہہ کر قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں، اور یہی دوستیاں آگے جا کر ان کا نام بدنامی میں روشن کر دیتی ہیں۔ اور آج کل لڑکے کے پاس لڑکی یا لڑکی کے پاس لڑکا، یعنی آج کل کی زبان میں کہا جائے تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ نہ ہو تو اپنے آپ کو خالی محسوس کرتے ہیں، جیسے ان کے اندر کوئی اندرونی عضو ہی ختم ہو رہے ہوں۔ آج کل بے حیائی بہت عام ہو گئی ہے۔ آج کل لڑکا لڑکی کی دوستی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، اور اپنے انہیں کاموں کی وجہ سے لڑکیاں کسی کی ہوس کا نشانہ بن جاتی ہیں، اور لڑکے بھی انہیں یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ کتنوں کے ساتھ تمہارا ایسا ہی رشتہ قائم ہوگا، اور پھر ایسی لڑکیوں کی مقدر میں موت بن جاتی ہے۔ ہمارے آج کل پیدا ہونے والی تلخ حقیقتوں میں سے ایک حقیقت زنا بھی ہے، جو انہیں نامحرم محبتوں کی وجہ سے پیدا ہمارے شہروں میں جگہ جگہ ٹرسٹ ہوم بنے ہوئے ہیں، جہاں آئے دن کوئی نہ کوئی آ کر ننھی معصوم جانوں کو چھوڑ جاتا ہے۔ ان میں کتنی معصوم جانیں گناہ کی داستانیں ہیں جنہیں چھپانے کے لیے لوگ رات تاریکی میں وہاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ورنہ کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ اور اس زنا سے بہت اذیتناک بیماری بھی جنم لے رہی ہے جس کو ایڈز کہا جاتا ہے، اور یہ بیماری کسی دیمک سے کم نہیں، جو کہ انسان کو روز انتہائی اذیت سے ختم کر رہی ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلام میں محرم سے محبت کا پیغام دیا گیا ہے، کیونکہ محرم سے محبت سکون ہے۔ اور پتہ ہے آپ سب کو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہم لوگ دین سے بہت دور ہیں۔ جب اسلام کے دائرے میں آتے ہیں تو بہت سے ایسے عہد ہیں جو لے کر بھول جاتے ہیں، اور اس کا مطلب پھر ہماری تباہی ہوتا ہے۔ انہوں نے ٹھہرے مگر نرم لہجے میں بیان کیا۔ بڑی باجی کا بیان سب بہت دھیان سے سنتے ہیں۔ ابھی مکمل خاموشی تھی، سب انہیں دھیان سے سن ہی رہے تھے، اور بے شک اللہ کی یا کسی صحیح بات کی بات کو سب دھیان سے سنتے ہیں، کیونکہ وہ سچ ہوتا ہے۔ سچی محبت کرنے والا سب سے پہلے آپ کی عزت کرتا، اور آپ کو بغیر کسی رشتے کے اکیلے میں نہیں بلاتے، اور پھر آپ کے ساتھ ایک پاکیزہ رشتہ جوڑ کر آپ کو اپنی دسترے میں لیتا ہے، اور محرم رشتوں میں ہی سکون ہے۔ زندگی کا پہیہ معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن اس کی زندگی آج بھی اس ایک لمحے میں اٹک کر رہ گئی ہے جس لمحے میں اس کی ذات سے جڑے دو انسانوں نے اس کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ دن کی روشنی میں مضبوط دکھنے والا انسان رات کی تاریکی میں کسی معصوم بچے کی طرح تڑپ تڑپ کر روتا تھا، اور یہ آنسو اس کے دل پر گرتے تھے، آنکھوں سے نہیں بہتے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے کا سلسلہ تو ایک عرصہ ہوا ختم ہو چکا تھا، اور جو اس کے آنسو اس کے دل پر گرتے تھے ان کی وجہ سے روح کے زخموں سے خون رسنے لگتا تھا، اور یہ اندر ہی اندر
سارے احساسات و جذبات کو بھی منجمد کر رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے آخر میرے ساتھ ایسا؟ کیا مل گیا تمہیں مجھے برباد کر کے، مجھے دھوکہ دے کر؟ اس وقت بھی وہ وہی سوال کر رہا تھا جو وہ اس انسان سے روز کرتا ہے جسے شاید اس کی تڑپ کا احساس ہی نہیں۔ کون سی کمی رہ گئی تھی میری محبت، میری قربت میں، میرے اعتبار میں، جو تمہارا مجھ سے دل بھر گیا تھا؟ تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی نا، پھر کیوں مجھے تڑپنے کے لیے چھوڑ گئی؟ اس نے اپنے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیے اور زور سے سر پیچھے دیوار پر مارا۔ میرا دل بھر گیا تھا تم سے، مجھے تم سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ تم ہی تھے جو میرے پاگل تھے میرے پیچھے۔ سامنے کھڑا عکس استحاضیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے کہہ رہا تھا۔ صحیح کہا، میں ہی پاگل تھا جو اندھا ہو گیا تھا تمہاری محبت، اور صرف تمہاری وجہ سے مجھے دوستی جیسی خوبصورت رشتے سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ تم نے سب کچھ ختم کر دیا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے دماغ سے، اور سکون دے دو مجھے، خود سے نجات دے دو۔ اس نے سائیڈ ٹیبل پر پڑے واز کو کھینچ کر سامنے کھڑے عکس کو مارا اور وہ عکس غائب ہو گیا۔ روز یہ عکس اس کے سامنے اس کی محبت کا مذاق اڑاتا تھا۔ آج حسیفہ کی چھٹی تھی۔ ہفتہ اور اتوار اس کی چھٹی ہوا کرتی تھی اور اس کے یہ 2 دن مصروفیت میں ہی نکل جاتے تھے۔ حسیفہ سے تھوڑے عرصے پہلے محلے کے چھوٹے بچوں کو مدرسہ اور ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تھا، اور یہ مشورہ زیبا بیگم کا تھا۔ ان کا اصل مقصد منتہا سے کام کروانا تھا، ورنہ وہ کام چور ہر کام حسیفہ کے ذمہ لگا دیتی تھی۔ زمان صاحب کا ایک جنرل اسٹور تھا اور وہ اکثر دوپہر کا کھانا گھر ہی آتے کھاتے تھے۔ ابھی بھی دوپہر کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ زمان صاحب، اب بڑی بیٹی خیر سے شادی کے لائق ہو گئی ہے۔ کل کلا کو کہیں اچھے گھر سے رشتہ آ گیا تو شادی بھی ہونی ہے۔ کچھ سوچا ہے اس بارے میں یا نہیں؟ زیبا بیگم نے فکریہ لہجے میں کہا۔ زیبا بیگم، تم فکر نہ کرو، میں نے اپنی تینوں بچوں کے لیے پیسہ جمع کر رکھا ہے، اور آگے جو اللہ ان کے نصیب میں رکھا ہوگا وہ انہیں ملے گا، انہوں نے مطمئن لہجے میں کہا۔ اللہ بس ہمارے بچوں کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ زمان صاحب نے صد کے دل سے دعا کی۔ منتہا رکھ اسے اور کھانا کھا لے، کہیں نہیں جا رہا تیرا یہ کرم جلا۔ کتنی بار کہا ہے کھانا کھاتے وقت اس سے مت کھیلا کر، لیکن تمہاری سمجھ سے ہی باہر ہے یہ بات۔ اب اگر میں نے اسے تیرے کھانے کے ٹائم دیکھا تو آگ میں جھونک دوں گی۔ زیبا بیگم کی توپوں کا رخ ہوا منتہا کی طرف، جو کہ موبائل میں مصروف تھی اور کھانا کم کھا رہی تھی۔ امی کیا ہے، کھا تو رہی ہوں کھانا، اور کیسے کھاؤں؟ آپ تو ہر وقت مجھے ہی کہتی رہتی ہیں، اس نے منہ بسور کر کہا۔ دیکھ رہی ہو اس کی زبان کیسے کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ اسی دن کی وجہ سے میں کہتی تھی یہ بلا اس کے ہاتھ میں مت دو، اب دیکھ لو اس کی زبان۔ زیبا بیگم تو بگڑ ہی گئی، حالانکہ بیچاری منتہا نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ امی میں نے کب چلائی زبان؟ منتہا نے بوکھلا کر کہا۔ نہیں پھول برسا رہی ہو تم، اماں نے گھور کر کہا۔ ابھی منتہا کچھ کہتی کہ باہر دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ جا اٹھ کر کھول، انہوں نے منتہا سے کہا۔ میں کھول دیتی ہوں، تم بیٹھو منتہا۔ حسیفہ جو کچن سے آ رہی تھی منتہا کو منع کر کے گیٹ کھولنے چلی گئی۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ حسیفہ نے ایک ادھیر عمر خاتون کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتی رہو، میں اللہ کا شکر ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ انہوں نے اندر آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، کافی ٹائم بعد آئی ہیں آپ، طبیعت تو ٹھیک تھی نا آپ کی؟ اس نے ان کے کافی دن بعد آنے پر استفسار کیا۔ ہاں بیٹا، بس نائلہ اور نائمہ آئی ہوئی تھی رکنے، اور آج کل جوڑوں میں بھی بہت درد رہتا ہے، اس لیے آ نہیں پائی، انہوں نے صحن میں پڑے تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایسا کرو تم اپنی ماں کو یہیں بھیج دو، انہوں نے کہا۔ جی اچھا بھیجتی ہوں۔ کون تھا بیٹا؟ زیبا بیگم نے اس کے اندر آنے پر پوچھا۔ امی محلے والی زیدہ خالہ ہے، باہر تخت پر بیٹھی ہیں، آپ کو بلا رہی ہیں، اس نے تفصیل دی۔ اچھا میں آ رہی ہوں، کافی بعد آئی ہے زیدہ، وہ کہتی ہوئی اٹھی اور صحن کی طرف چل دی۔ اور منتہا تم یار، کچن میں کھانے کے برتن ہو گئے ہیں، دھو لینا، کیونکہ ابھی بچے آنے والے ہوں گے مدرسے کے، میں ذرا وضو کر کے نماز پڑھ لوں۔ حسیفہ نے کھانا کھاتے منتہا سے کہا۔ جی آپی میں دھو لوں گی، آپ جائیں، اس نے مسکرا کے کہا۔ اور زیدہ کیسی ہو؟ زیبا بیگم نے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔
میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں نہ آئی تو تم نے بھی خبر نہ لی۔ یہ شکوہ محبت بھرا تھا۔ زیدہ بیگم اور زیبا بیگم کافی ٹائم سے سہیلیاں تھیں۔ کیا بتاؤں، بس حسیفہ مدرسے چلی جاتی ہے، پھر آ کر بچوں کو پڑھانے میں لگ جاتی ہے اور پھر دونوں اکیلی ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے آنا نہیں ہوتا۔ انہوں نے وجہ بیان کی۔ ہاں، آج کل لڑکیوں کو اکیلا چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں۔ آج کل ماحول ہی اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ماں باپ بچوں کو اکیلا چھوڑتے ہوئے بھی 10 بار سوچیں، انہوں نے تائیدی کہا۔ اور کب ارادہ ہے بچوں کی شادیوں کا؟ اب تو حماد بھی خیر اچھی جگہ کام کر رہا ہے، انہوں نے پوچھا۔ ہاں، بس اب شادی کا ہی سوچ رہے ہیں۔ میرا تو حماد اور حسیفہ کے ساتھ کرنے کا ہی ارادہ ہے، بس اب اللہ کرے حسیفہ کا کوئی نیک رشتہ آ جائے، انہوں نے سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ منتہا، خالہ کے لیے چائے اور نمکو لے آؤ، انہوں نے وہیں سے بیٹھ کے آواز لگا دی۔ جی جی امی، لا رہی ہوں، اس نے بھی کچن سے ہانک لگائی۔ تمہیں پتہ چلا؟ پچھلے محلے کی کسی گھر کی چھوٹی بچی کی لاش کچرے سے ملی ہے۔ زیادتی کر کے بیچاری معصوم بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور بچی بھی صرف 6 سال کی ہی تھی، انہوں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ہوس کے پجاری اپنی ہوس بجھانے کے لیے معصوم بچوں کی تباہی کر دیتے ہیں، اللہ جہنم نصیب کرے ایسے ضمیر مرد لوگوں کو، انہوں نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ اماں، یہ بچیاں ہوس کا نشانہ ہماری خود کی غیر ذمہ داری سے بنتی ہیں، حسیفہ نے صحن میں آتے ہوئے کہا، کیونکہ ابھی بچے نہیں آئے تھے۔ وہ کیسے بیٹا؟ زیدہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ آپ جانتی ہیں، اللہ نے اپنے بعد ماں باپ اور بھائیوں کو ہمارا محافظ بنا کر بھیجا ہے، جو ہماری حفاظت کریں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اندر ابھی سے سمجھداری پیدا کریں، انہیں صحیح اور غلط کی پہچان کروائیں۔ آج کل وہ دور نہیں رہا جو سب چھپا کر رکھا جائے، بلکہ آج کل بچوں کو ہر صحیح اور غلط بات کی سمجھ ہونی چاہیے، ایسے ہی کہ کون تمہیں غلط نظر سے دیکھ رہا ہے، کون تمہیں غلط نیت سے چھو رہا ہے اور کون نہیں۔ وہ تھوڑی دیر رکی۔ اکثر ہم چھوٹی بچوں کو باہر چیز لینے اکیلے یا کسی بہن یا بھائی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ راستے کوئی مل جاتا ہے اور چیز کا لالچ دیتا ہے، اگر بچہ نہ بھی جائے تو بہن بھائی کہتے جاؤ وہ تمہیں چیز دیں گے، اور پھر بچی کو بری طرح پیار کرتے ہیں، یعنی وہ بھائی اور بہن کے سامنے بھی اپنی ہوس آہستہ آہستہ پوری کر رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ حل چل پڑتا ہے، اور پھر جب انہیں کوئی موقع مل جاتا ہے تو وہ اسی بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر قتل کر کے پھینک دیتا ہے، تاکہ اس کا اصل چہرہ سامنے نہ آئے۔ لیکن اللہ بہت غفور و رحیم ہے، ظلم کرنے والوں کو بخشتا نہیں ہے۔ لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اور جب بچے باہر جائیں تو ان پر چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیں، اللہ کی حفاظت کا حصار باندھ دیں، تاکہ ہم کسی شیطانی نگاہ میں نہ آ سکیں۔